نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 90 تفسیر اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ہاں اب ان منافقوں میں سے یا کافروں میں سے استثناء آیا ہے دو کا. ہاں مگر وہ لوگ یصلون الی قوم، وہ ایسی قوم کے ساتھ بس گئے ہیں. 4 گروہوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے اللہ نے. پہلا گروہ یہ گزر گیا، ٹھیک ہے. دوسرا گروہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ الی قوم، سوائے ان لوگوں کے جو چاہ کر ملے ہیں کسی ایسی قوم سے کہ بینکم و بینہم میثاقٌ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے پہلے سے. تو ان کو اچھا پہلے حکم کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر دیکھیے اس آیت کو، فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں تمہارے دو جانب ہو رہے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے پلٹا دیا ہے ان کے کرتوت جو انہوں نے کیے ہیں. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم چاہتے ہو کہ اس سے راستہ دکھا دو جس کو اللہ نے ہٹا دیا ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو خدا نے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے ہرگز تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں. فتکونون سواء، اور تم برابر ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو دیکھو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، اس روش کو نہیں چھوڑتے کفر کو، فإن تولوا، منہ پھیر لیں، یہ باتیں دو قبول نہ کریں، ایک ہجرت ایک ایمان. فخذوہم، ایک بات پہلی سزا یہ کہ انہیں پکڑو، دوسرے وقتلوہم، انہیں قتل کر دو. یہ دو سزائیں جو ہیں اب آگے آ جائیے. اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، ہاں مگر وہ لوگ پہنچ جائیں، مل جائیں اس قوم سے بینکم و بینہم میثاق، جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے پہلے سے. حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا نا، ان سے لڑائی کی ہو گئی تھی کہ 10 سال نہیں لڑیں گے. تو یہ جب کسی ایسی قوم تک پہنچ جائیں جس کے اور تمہارے درمیان پہلے سے معاہدہ ہے، تو پھر ان کو دو سزائیں نہ دینا. یہ ہے مراد، نہ پکڑنا ہے نہ قتل کرنا ہے. دوسرا گروہ ہو گیا کہ منافقین میں ایک گروہ وہ ہے، یہ مدینہ منورہ کے قریب کہیں تمہیں مل جائیں، پکڑو اور انہیں مار دو، قتل کر دو. دو باتیں کہہ دی تھی. فرمایا دیکھو اگر کوئی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں، اس کے حلیف بن جائیں، ان کے دوست بن جائیں، جس قوم کا اور تمہارا آپس میں امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب تم انہیں کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ بھی انہی کے ساتھ مل گئے ہیں، انہی کے حکم میں آ گئے ہیں. جب معاہدہ توڑیں گے تو پھر بات آگے کریں گے. ایک او جاؤکم، تیسرا گروہ آیا، یا وہ آئیں تمہارے پاس منافق یا کافر، حسرت صدورہم، جن کے دل تنگ آ چکے ہیں، جن کے دل بھر گئے ہیں. حسرت صدورہم، جن کے دل خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں کہ ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، ان کے دل بھر گئے ہیں، بس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. او یقاتلو قومہم، اور اپنی قوم، یقاتلو کہ وہ لڑیں، قومہم اپنی قوم سے. ہم کی ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یا تمہارے پاس ایسے کافر آ جائیں جن کے دل لڑائی سے تنگ آ گئے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ تم سے جنگ کریں، او یقاتلو قومہم، یا خود اپنی قوم سے جنگ کریں. وہ ہر طرح سے جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جنگ کرو ہی نہ، جان چھوڑو ہماری، کسی طرح سے دنیا میں جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. ایسے کافر اگر آ گئے ہیں تو ان کافروں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ان سے پہلوں کے لیے ہے، دوسری جماعت کے لیے، کہ نہ انہیں پکڑنا نہ انہیں قتل کرنا. تو ایسے سارے کافر جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ نہ انہیں مسلمان پکڑیں نہ انہیں قتل کریں. اور آج کافروں کی بہت بڑی تعداد یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا میں جو پائی جاتی ہے، وہ اس ضمن میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کی جنگ کو پسند کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کی جنگوں کو پسند کرتے ہیں، لڑنا ہی نہیں چاہتے. یہ ہے حکم. یہ جو مسلمانوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے نا کہ ہر کافر سے لڑو اور ہر کافر کو مارو، خدا نے کتنی کیٹیگریز یہاں بنائی ہیں، اس صورت میں بھی اور دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ تو آگے سورہ توبہ میں آ رہی. یہ سارا وہ گروہ جس سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو گیا اور تمہارے یہاں سے مرتد کافر یہ بھاگ کے چلے گئے، انہوں نے پناہ دے دی ہے، اب ان کا پیچھا نہ کرنا کیونکہ تمہارا امن کا معاہدہ ان کافروں کے ساتھ ہے، انہوں نے انہیں پناہ دے دی ہے. یہ بین الاقوامی تعلقات. کئی ممالک
امن میں رہ رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہے، کسی کو نہیں چھیڑنا چاہتے، یا پھر وہ جن کا سینہ بھر گیا ہے جنگوں سے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، انہیں بھی نہ قید کرنا ہے نہ قتل کرنا ہے۔ اور دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو اللہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، زور دے دیتا۔ یہ کافر بھی تم سے لڑتے جو غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بھی دل میں ڈال دیتا کہ تم بھی اٹھو مسلمانوں کے خلاف لڑو، اور یہ تمہارے لیے آزمائش بن جاتی، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر یہ تم سے لڑتے، جنگ کرتے۔ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کافروں کے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ لڑیں، بلکہ ان کا دل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر طرح کی جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں۔ فَأَنِعْتَزَلُوكُمْ، سو اگر یہ تم سے کنارہ پکڑ لیں، انعتزلوکم، الگ ہو جائیں، یہ معتزلہ اسی سے نکلا، یہی لفظ ہے وہاں بھی، یہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فلم یقاتلوکم، اور نہ تم سے لڑیں، جنگوں سے دل بھر گیا، ایک طرف ہو گئے، پہلی شرط، دوسرے نہ تم سے لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، صلح لائیں کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو دیکھو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ تمہیں نہیں دیا ہے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر ظلم کرنے کا، سبیلا کوئی راہ نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ایسا کہ تمہیں اجازت مل جائے کہ تم ایسے کافروں کے خلاف لڑنے لگو۔ یہ کافروں کی وہ تیسری قسم بیان ہو رہی ہے کہ فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر تم سے کنارے پہ ہو جاتے ہیں تو دیکھو اس صورت میں لڑائی سے عاجز ہو کر تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ نہ اپنی قوم کی طرف سے ہو کر لڑیں گے نہ تمہاری طرف سے ہو کر لڑیں گے، تو اگر وہ عہد پر قائم رہتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان جانو کہ اللہ نے انہیں بند کر دیا، لڑنا نہیں چاہتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے لیے صلح کا پیغام لاتے ہیں، اب کوئی طریقہ نہیں ان سے لڑنے کا۔ یہ کافروں کی قسم آگے آ رہی ہے پھر اسی سورہ نساء میں، جہاں قتل کی بحث آئے گی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہاں 8 صورتیں بیان کی ہیں کہ قتل کرنے والا کون اور قتل ہونے والا کون ہے، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ ان کافروں میں سے ہے جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو مسلمان کیا کریں گے، اور اگر وہ اس کافر کو قتل کرتا ہے جو کافر بالکل لڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ 8 صورتوں میں یہ آئے گی۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے کوئی تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم ایسے کافروں سے جا کے لڑو جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ تمہاری طرف سے نہ اپنی قوم سے نہ کسی اور سے۔